السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 30 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے جزم کا، اور اس میں ہم نے قلقلہ والے حروف قلقلہ پہ جب جزم آتی ہے تو ہم نے پڑھا کہ اس کی آواز پلٹتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف مفردات تھے اس پہ بھی ہم نے جزم کی پریکٹس کی۔ آج ہم جزم کا پارٹ 3 لاسٹ لیسن پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر نون پر جزم آ جائے تو ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ میم پہ شد ہو یا نون پہ شد ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا، ٹھیک ہے، یہ ہے غنہ۔ جب نون پہ جزم آتی ہے ہم تب بھی غنہ کرتے ہیں، لیکن نون پہ جب جزم آتی ہے تو یہ جو غنہ ہوتا ہے یہ ذرا چھپا کے غنہ ہوتا ہے۔ جیسے نون پہ شد ہے تو میں غنہ کر رہی ہوں نا، میری زبان کی ٹپ پراپر تالو سے ٹچ کر رہی ہے، لیکن جب نون پہ جزم آئے گی نا تو یہ جو غنہ ہوگا نا یہ تھوڑا سا چھپا کے غنہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں پنکھا، پنکھا، اب پنکھا، اب اس کو روک کے دیکھیں پنکھا، تو یہ والا جو نون ہے یہ بڑا واضح نہیں ہے اس کی آواز، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں چھپا کے آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اخفاء ہے۔ وہ انشاءاللہ رولز ہم پڑھیں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو غنہ کے رولز جب آئیں گے تو بہت اچھا سا آپ کو یہ آ جائے گا۔ اس میں غنہ کا ایک تو یہ ٹاپک بھی یہی ہے کہ جزم کا ٹاپک چل رہا ہے، تو نون پہ جب جزم آئے تو ہم نے کیسے غنہ کرنا ہے۔ جب ہم غنہ کے رولز پڑھیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نون پہ جزم آئے تو کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب نون پہ جزم بھی آئے تو ہم غنہ نہیں کرتے، وہ انشاءاللہ جب ہم غنہ کا ٹاپک پڑھیں گے تب ایکسپلین کروں گی۔ ابھی جو میں نے آپ کو الفاظ دے رہی ہوں یہ وہ الفاظ ہیں جن پہ غنہ ہوگا، تو میں یہ الفاظ پڑھوں گی۔ من ثمرۃ، من، دیکھیں نون کی آواز میں جب غنہ کر رہی ہوں تو جو میری زبان کی ٹپ ہے وہ تالو سے ٹچ نہیں کر رہی بلکہ سینٹر میں ہے۔ من ثمرۃ ننجی انذر۔ اچھا، یہ جب ٹیسٹ ہوا تھا پچھلا، ماشاءاللہ سب نے بہت ہی اچھا ٹیسٹ سنایا، مجھے بہت خوشی ہوئی ٹیسٹ سن کے کہ سب نے ماشاءاللہ سے واؤ مدہ، الف مدہ، یائے مدہ، واؤ لین ہر ایک کو بہت اچھے طریقے سے ڈفرینشیٹ کیا اور مسٹیکس نہیں تھیں۔ اچھا، اس میں ایک مسٹیک کامن آ رہی تھی، کافی اسٹوڈنٹس کی ہوئی، اس میں سب نے کہا الف، اس کو الف زبر، جس الف پہ حرکت آ جائے نا اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، وہ الف نہیں ہوتا، الف وہ ہوتا ہے جس پہ حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ ہے۔ انذر، اب ذال کے نیچے زیر ہے تو رو پہ جزم ہے، تو رو کو باریک پڑھیں گے کیونکہ رو پہ جزم ہے اور اس سے پہلے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ انذر، انزل، زا پہ سیٹی کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ انزل، ننسخ، خراش کھاتی آواز ہوگی۔ ینشر، اب رو پہ جزم ہے، اس سے پہلے پیش آ گئی ہے، اب رو موٹا ہوگا۔ ینشر، ینصر، صاد موٹا، ینصر، من ضعف، من ضعف، فانظر، ظر، ضا موٹے حروف میں سے ہے، فانظر، فتنفخ، من قاف موٹے حروف میں سے ہے، من قسورۃ، منکرۃ، رو موٹا ہے، ٹھیک ہے، منکرۃ، اتمم، امسک، طبتم، اب یہ قلقلہ والے حروف میں سے با آ گیا اس میں، ٹھیک ہے، طبتم۔ اب میں تم کہہ رہی ہوں تو میم کی آواز بالکل نہیں ہل رہی، ٹھیک ہے، جب کاف پہ جزم آئے تو بھی آواز نہیں ہلے گی، قاف پہ جب موٹا قاف ہوتا ہے تو تب قلقلہ ہوتا ہے، تو جب کاف پہ آتی ہے تو آواز نہیں ہلتی ہے۔ اسی طرح جب آئے گی تا پہ جزم آئے گی
تو بھی آواز نہیں ہلتی ہے. پچھلے لیسنس میں کچھ اسٹوڈنٹ کی مسٹیکس آ رہی تھی کہ وہ تا پہ جب جزم آتی تھی نا تو اس کی آواز ہل جاتی تھی ان کی. ٹھیک ہے, تا پہ بھی آواز بالکل نہیں ہلتی ہے. حروف قلقلہ کا آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے, تو آپ نے بس یہ کیئرفل رہنا ہے کہ حروف قلقلہ کے علاوہ اور کسی حرف کی آواز ہلے نہیں. تم, اب میم پہ جزم ہے تو اس کی آواز بالکل نہیں پلٹ رہی. تم, لام کی آواز بالکل نہیں پلٹے گی. ہل, سینے سے آواز. الحمد, لام پہ جزم ہے, اس کی آواز بالکل نہیں ہل رہی ہے. آج ہمارا جزم کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اب جو ہم نیکسٹ لیسن پڑھیں گے اس میں اب ہم آ جائیں گے مدات پہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے اور ہمیں خوبصورت طریقے سے قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.